بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان جلیس احمد قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے بڑی فکر رہتی ہے اپنے ان بھائیوں کی جو پریشان حال ہیں، جو ہماری غریب بھائی ہیں، جو مفلس ہیں، جن کا ہاتھ تنگ رہتا ہے، تنگ دستی ہے، گھر میں غربت ہے، دقتیں ہیں، پریشانی ہے۔ یا پھر وہ لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری رہتی ہے، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی ستا رہا ہے، کبھی کسی سے جھگڑا، کبھی اس سے جھگڑا۔ بہرحال یہ طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیاں زندگی میں الجھنیں آتی رہتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتائی دیتا ہوں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کہ پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ پریشانیاں کتنی بھی ہوں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو اللہ رزق دے رہا ہے، جو اللہ روزی دے رہا ہے، جتنا بھی مل رہا ہے وہ ہمارے مقدر کا ہے۔ اللہ رب العزت نے بندے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہی بندے کی 3 چیزیں لکھ دیں۔ بندے کی 3 چیزیں ماں کے پیٹ میں ہی لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس کا رزق لکھ دو، تو اس کا رزق لکھا جاتا ہے اللہ کے حکم سے، کہ دنیا میں جانے کے بعد اس کو کتنی روزی ملنا ہے، کتنا پیسہ، کتنی دولت، کتنی روزی اس کو ملے گی، وہ لکھ دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیٹ کے اندر، جب وہ شکم مادر میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، اس کی زندگی لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں اس کی زندگی لکھو، پیدا ہونے کے بعد یہ کتنی عمر دنیا میں گزارے گا، کتنے سال زندہ رہے گا، کب اس کو موت واقع ہوگی، فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 3، اس کی تقدیر بھی لکھی جاتی ہے، اس کی۔ اور تقدیر کے بارے میں تو یہ ہے کہ بندوں کے پیدا ہونے سے، اس دنیا کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے انسانوں کی تقدیریں لکھی۔ تو تقدیر بھی اس کی شکم مادر میں لکھی جاتی ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا ہے، وہ کیا کیا کرے گا۔ اللہ نے بندے کے پیدا ہونے سے پہلے یہ لکھ دیا کہ بندہ دنیا میں جائے گا اور جانے کے بعد کیا کیا اس کو کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے علم سے جان لیا کہ یہ بندہ دنیا میں جا کر کاروبار کرے گا، یہ بندہ دنیا میں جا کر کون سے کام کو اپنائے گا، یہ تعلیم، قرآن کی تعلیم کو اپنائے گا، یہ دنیاوی تعلیم کو اپنائے گا، یہ کیا کیا کرے گا، یا کون سا کام یہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم سے اس کو جان لیا اور وہی اس کی تقدیر میں لکھا جو وہ کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اچھا، کچھ لوگوں کا یہ ہے کہنا، تقدیر کی بات آ گئی تو میں تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے، محبت سے سنیے، ویڈیو کو بالکل بھی چھوڑ کرنا چاہیے۔ بڑی پیاری باتیں ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک سرمایہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ آپ کی زندگی کا اہم موضوع ہے، یہ آپ کی زندگی کا ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر آپ نے یہ سن لیا اور اس بات کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں مٹھاس اور آپ کے ایمان میں نکھار پیدا ہوگا۔ سمجھے؟ سمجھ رہے ہیں آپ کے ایمان میں مٹھاس اور آپ کے ایمان میں نکھار پیدا ہوگا، زنگ دور ہو جائے گا، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ میرے عزیزوں، تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تو تقدیر میں یہ تھا، ہم کیا کریں، قسمت ایسی ہے ہماری قسمت اچھی نہیں ہے، ہمارا تو نصیب پھوٹ گیا۔ نہیں، یہ جملے نہیں بولنا چاہیے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کام پر مجبور نہیں کیا ہے۔ بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ بندہ نہ بالکل مجبور ہے اور نہ بالکل مختار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ایک طریقے کا اختیار دیا ہے۔ وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کو کرتا ہے، یعنی کسی کام کا ارادہ کرے گا بندہ پھر وہ کام پورا ہوگا۔ آپ گھر میں ہی بیٹھے ہیں، کہیں کچھ جا ہی نہیں رہے، تو آپ کہیں گے مجھے روزی نہیں مل رہی، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، مجھے کام نہیں مل رہا۔ ارے بھائی، کوشش کرنا پڑے گی، آپ کو کام تلاش کرنا پڑے گا، کوئی بزنس چھیڑنا پڑے گا، رسک اٹھانا پڑے گا۔ رسک آپ لیں گے اور اس پہ توجہ دیں گے، کوشش کریں گے، تو جس کام میں آپ کوشش کریں گے تو اس کام کو پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔
اب آپ بیٹھے بیٹھے کہنا ہے میری تو قسمت میں ہی نہیں ہے روزی، میری تو قسمت میں، میری تقدیر میں ہی نہیں ہے۔ کسی بندے نے چوری کر لی کہ یار میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی چوری، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تیرے نفس کی شرارت ہے۔ میرے عزیزو، کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو اس کی نسبت بھی تقدیر کی طرف کرتا ہے۔ اس کی دو چیزیں ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ چوری کر لی، آپ سے کوئی گناہ ہوا، آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے، تو اس کی نسبت آپ اپنے نفس کی طرف کریں گے، شیطان کی طرف کریں گے کہ یہ نفس امارہ کی شرارت ہے، نفس امارہ نے مجھ کو برائی کرنے پر ابھارا۔ اور کوئی اچھا کام آپ نے کیا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، کسی غریب کا ساتھ دیا، کسی غریب کو پیسے دے دیے، اس کا کام چلا دیا، اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا، آپ نے کچھ پیسے دے کر کھانے کا انتظام کر دیا، تو یہ اچھا کام ہے۔ اس کی نسبت آپ اللہ کی طرف کریں کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اس غریب کی مدد کر دی۔ پھر دیکھیں آپ کتنا ثواب اور کتنی برکتیں آپ کے رزق میں آئیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تقدیر، یہ کہنا کہ میری تقدیر میں یہ تھا، یہ غلط ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا یہ بندہ دنیا میں جا کر کون کون سے کام کو انجام دینے والا ہے، تو جس کام کو، جو کام وہ کرنے والا تھا، وہی اس کی تقدیر میں لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ جو بندہ کرنے والا تھا وہی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا۔ بس اتنا سمجھنا چاہیے، اور تقدیر کے مسئلے میں غور و بحث منع ہے میرے عزیزوں۔ تو آج میں یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور میں ایک چیز اور بتائی دیتا ہوں آپ کو۔ نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نفس ہوتا ہے نفس امارہ، اور ایک نفس ہوتا ہے نفس لوامہ، اور ایک نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ میری عزیزو، نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ نفس امارہ وہ نفس ہے انسان کے اندر، وہ چیز ہے، وہ کیڑا ہے، وہ بری چیز ہے، وہ نفس کہ انسان کو برائی کرنے پر، زنا کرنے پر، چوری کرنے پر، کسی کو ستانے پر، ظلم کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے، تیار کرتا ہے، یعنی برائی کرواتا ہے وہ نفس امارہ۔ تو جب بھی آپ کا یہ دل چاہے کہ یار میں اس کو غریب کو ستاؤں گا، میرے پاس پیسہ ہے، یہ پریشان کر رہا ہے، اس کو ماروں گا، تو آپ کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے تو آپ پڑھ لیا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ نفس امارہ، جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے یار میں تو پیسے والا ہوں، میرے پاس ہتھیار بھی ہیں، میرے پاس بندوقیں ہیں، میرے پاس چھری ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، اچھا میرا مکان ہے، تو کسی غریب کو ستانے کا آپ کے دماغ میں، کسی غریب کو حقیر جاننے کا اگر آپ کے دماغ میں یہ بات آئے، آپ کا نفس آپ سے یہ کہے کہ یار تو مالدار ہے، اس کو کیا سمجھتا ہے، اس کو کیوں عزت دیتا ہے، یہ تو حقیر ہے، فقیر ہے، بیکار انسان ہے، نہیں، تو فوراً آپ کو یہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو کچھ بھی میرے دماغ میں باتیں آ رہی ہیں، یہ شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں، نفس امارہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اب ایک یہ نفس ہو گیا، ایک نفس لوامہ۔ نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں جو برائی کرنے کے بعد توبہ کی توفیق ملتی ہے، برائی کرنے کے بعد توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جو مطمئن نفس ہے، اللہ نے جو دیا اس پر صبر کر لیا، اللہ نے جو بھی دیا اس پر شکر ادا کیا اللہ کا۔ اللہ نے بیماری دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ نے کوئی مصیبت ہمارے سامنے آ گئی، اللہ تیرا شکر ہے، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، گناہ ہمارے کم ہوتے ہیں۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو ان چیزوں سے اللہ کا شکریہ، اگر ان موقعوں پر اللہ کا شکریہ اگر ادا کیا جائے گا تو پھر ہم کو ثواب ملے گا، اور ہمارے گناہ جھڑ جائیں گے، ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں، بیکار لوگ، کم عقل، بد نصیب، بد قسمتی ان لوگوں کی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تو نے یہ بیماری دے دی، اس سے تو موت دے دے، اس بیماری سے تو موت دے دے۔ کیسے کیسے جملے لوگ بول دیتے ہیں، اس بیماری سے تو موت دے دے، تو یہ گناہ ہے، ایسا بولنا منع ہے۔ موت کی تمنا کرنا ناجائز ہے، موت کو یاد کرنا جائز ہے، موت کی دعا مانگنا، موت کی تمنا کرنا یہ ناجائز ہے۔
عورتیں زیادہ تر اس معاملات میں آگے ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ ایسی زندگی سے تو موت دے دے، کیسا گھر مجھے مل گیا، میری تو قسمت پھوٹ گئی، میرا نصیب پھوٹ گیا ہے، میں ایسے گھر میں آ گئی ہوں، میری تو قسمت میرے ماں باپوں نے پھوڑ دی، یا اللہ میری تو قسمت پھوٹ گئی۔ تو پھر یہ بدقسمتی ہے، ناشکری ہے، ان باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور وہ عورت تو بڑے بڑے خطرناک جملے بولتی ہیں، خواتین کیا بولتی ہیں کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں رات و دن مرغ مسلم اچھی اچھی چیزیں کھاتی ہے، اچھے اچھے کھانے کھاتی ہے، ایک دن نہیں ملے گا تو بولے گی کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں نہ رات کو نیند ہے، نہ دل میں سکون ہے، نہ دل کو چین ہے۔ تو میری بہنوں، میں پیاری خواتین سے عرض کروں گا کہ ایسے جملوں سے آپ پرہیز کریں، جو بول چکی ہیں ان سے توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں، سجدے میں گر جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں اور سچے دل سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم نے جو کیا ہم اس سے معافی مانگ رہے ہیں، ہمیں آئندہ ہمیں ایسی غلطی کی طرف نہیں جائیں گے، ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے اور وہ معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ تو میرے عزیزو یہ بات ہے، تو نفس امارہ بہت خطرناک نفس ہے یہ، اور ایک ہے نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ، کہ جو اللہ کے دیے پر صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، کہیں اگر کوئی مالدار اس کو ستاتا ہے، کوئی پیسے والا اس کو ستاتا ہے تو وہ صبر کر لیتا ہے، اللہ مجھے صبر دے، صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَادْخُلِي جنتی، فَادْخُلِي جنتی، تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ سے فرماتا ہے کہ اطمینان کرنے والی جان، مطمئن ہونے والی جان، میرے دیے پر صبر اور شکر کرنے والی جان، تیرے لیے میں نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، فَادْخُلِي جنتی، تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کیا فرماتا آیت میں کہ تم اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہو جا، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کی بات بہت اچھی ہے اور جنتی کام کرانے والی ہے یہ۔ تو میرے عزیزو ان باتوں کا خیال رکھیں، یہ جملے نہیں بولنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ بولتے تھے اوپر والا، اوپر والا بولتے ہیں اللہ کو، نہیں، اوپر والا نہیں بولنا چاہیے۔ اوپر والا، دائیں والا، بائیں والا، نیچے والا، ادھر والا، ادھر والا نہیں، اللہ تعالیٰ بولیے، اللہ رب العزت بولیے، اللہ جل مجدہ الکریم بولیے۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، صفاتی نام ہیں، ذاتی نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکاریے، عزت اللہ کے نام کو اپنے دل میں بسائیے، اس کی عزت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ تو یہ تین چیزیں میں نے بتائیں، تین نفس۔ اب ان لوگوں کے لیے میں یہ بات بتانے والا ہوں جو لوگ پریشان رہتے ہیں، جن کے گھر میں تنگی رہتی ہے، غربت رہتی ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سن لیجیے، ایک وظیفہ میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک تسبیح بتاتا ہوں، ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، اور یہ روایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو رزق کی تنگی ہے۔ بے بہا رزق کیسے ملے، رزق کی تنگی کیسے دور ہو، رزق کے لیے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تجویز کردہ عمل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رزق روزی کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمل تجویز کیا۔ ایک صحابی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے، دنیا مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے، دنیا مجھے برا سمجھنے لگی ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ لوگوں نے میرا رہنا دشوار کر دیا ہے، اور دنیا والے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے، ایسے عالم میں کیا کروں؟ فرمایا، پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب دیا، کیا وہ تمہیں تسبیح یاد نہیں ہے، فرشتوں کی تسبیح، جس کو زمین اور آسمان کے فرشتے پڑھتے ہیں، جس کو میں بھی پڑھتا ہوں؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ فرشتے پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اور تمام مخلوق کی وہ تسبیح ہے، اور تمام مخلوق کو اس تسبیح کی برکت سے روزی ملتی ہے، روزی دی جاتی ہے۔ جب صبح طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھو، صبح طلوع ہو تو یہ تسبیح
100 بار پڑھا کرو۔ کون سی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ پڑھ لیا کرو، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی، اس تسبیح کو پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ جو دنیا تجھ سے نفرت کر رہی ہے، یہ جو دنیا دار لوگ ہیں تجھ سے پیٹ پھیرے ہوئے ہیں، جب تم ان تسبیح کو پڑھو گے، اس تسبیح کو اپنی زبان سے ادا کرو گے، تو اس تسبیح کی برکت سے یہ لوگ ذلیل ہو کر تمہارے پاس آئیں گے۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آتی ہے، اس کثرت سے آتی ہے کہ میرے گھر کی جگہ تنگ پڑ گئی ہے، میں سوچتا ہوں ان کو کہاں بیٹھاؤں اور ان کو کہاں اٹھاؤں، کہاں ان کو بیٹھنے کا انتظام کروں، کہاں ان سے دعا خیریت کا انتظام کروں، اتنے لوگوں کی بھیڑ میرے گھر لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو دیکھا آپ نے تسبیح کا کمال؟ تو یہ تسبیح ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، تو آپ بھی پڑھ لیا کریں اس کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس کو پڑھیں گے تو یہ زمین و آسمان کے فرشتوں کی تسبیح ہے، اس سے آپ کو عزت بھی ملے گی اور اس تسبیح سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ میرے عزیزو، امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔